پچھلے سال پیٹرول کا بحران آیا. ہم نے پروگرام میں بار بار نشاندہی کی تھی کہ وزارت پیٹرولیم کی سستی اور غلط فیصلوں کی وجہ سے پیٹرول کا بحران آیا اور پھر گیس کا بحران آیا. ہم نے پھر بار بار نشاندہی کی کہ وزارت پیٹرولیم کے غلط اور تاخیر سے کیے گئے فیصلوں کی وجہ سے گیس کا بحران آ رہا ہے اور پھر ملک اور قوم کو اربوں روپے کا نقصان ہوا. اب حکومت نے گزشتہ سال جون میں آنے والے پیٹرول بحران کی مزید تحقیقات کا فیصلہ کیا ہے اور وزیر اعظم نے معاون خصوصی برائے پیٹرولیم ندیم بابر کو عہدہ چھوڑنے کا حکم دے دیا. ایف آئی اے کو مینڈیٹ دیا جا رہا ہے کہ فورینسک انویسٹیگیشن کریں, 90 دن کے اندر اپنی رپورٹ مکمل کریں, جس کی بنیاد کے اوپر پھر آگے اس کے پروسیکیوشن کا کام شروع کیا جا سکے. وہ سرکاری لوگ کون تھے جنہوں نے معاونت کی اور اس کے شراکت دار بنے؟ اس کے اندر پیٹرولیم ڈویژن کے جو لوگ ہیں, اوگرا جو ریگولیٹری اتھارٹی ہے, جو برتھنگ پلان سے ریلیٹڈ جو میں نے معاملات کہے, اس کے اندر منسٹری آف میریٹائم افیئر اور پورٹ اتھارٹی کے آفیشلز جو ان فیصلوں کے اندر براہ راست انوالو ہوتے ہیں, ان کی انویسٹیگیشن کے لیے کہا گیا ہے. وزیر اعظم نے ندیم بابر صاحب ان کو ہدایت دی ہے کہ وہ اپنے قلمدان سے اسٹیپ ڈاؤن کر جائیں. گزشتہ سال دسمبر میں لاہور ہائی کورٹ کے حکم کے بعد حکومت نے پیٹرول بحران کی تحقیقاتی رپورٹ جاری کی تھی, جس میں بتایا گیا تھا کہ جون میں پیٹرول کا بحران کیسے آیا. وہ وقت تھا جب دنیا میں کورونا کے بعد تیل ہی تیل تھا, سستا ترین مل رہا تھا, تیل بہت تھا مگر خریدار نہیں تھے. مگر پاکستان میں عوام پیٹرول پمپ پر لائن لگا کر کھڑے تھے مگر تیل نہیں تھا, اور انہیں تیل بیچنے والی کمپنیوں نے 150 روپے کا مہنگا ہائی اوکٹین خریدنے پر مجبور کر دیا تھا. عوام کا اور ملک کا اربوں روپے کا نقصان ہوا تو فائدہ کس نے اٹھایا؟ جب تیل کی قیمتیں کورونا کی وجہ سے $20 فی بیرل سے بھی نیچے گر گئی تھیں اور پاکستان میں درآمد پر پابندی لگا دی گئی تھی, پیٹرول غائب ہو گیا. رپورٹ کے مطابق وزارت پیٹرولیم اور ڈی جی آئل اس بات کو یقینی بنانے میں ناکام ہوئے کہ آئل مارکیٹنگ کمپنیز فروری سے اپریل تک موجودہ اسٹاک اٹھاتے. آئل مارکیٹنگ کمپنیز نے لوکل ریفائنریز سے باقاعدہ کوٹا لینے سے ہی انکار کر دیا. آئل مارکیٹنگ کمپنیز کی طرف سے اس خلاف ورزی پر نہ تو وزارت پیٹرولیم نے توجہ دی اور نہ ہی اوگرا نے. رپورٹ کے مطابق 25 مارچ 2020 کو وزارت پیٹرولیم نے ایک متنازع آرڈر جاری کر دیا اور تمام آئل مارکیٹنگ کمپنیز کو یعنی تیل بیچنے والی کمپنیز کو ہدایت کر دی کہ وہ اپنے امپورٹ آرڈرز کو منسوخ کر دیں, یعنی تیل درآمد نہ کریں. وزارت پیٹرولیم کے سیکرٹری کی جانب سے 27 مارچ 2020 کو جو سمری جاری کی گئی, اس میں کہا گیا کہ عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمتیں گرنے کی وجہ سے لوکل ریفائنریز کے پاس گنجائش سے زیادہ تیل جمع ہو گیا ہے. اس چیز کے پیش نظر آئل امپورٹ کا جائزہ لیا جائے تاکہ لوکل ریفائنریز کام کرتی رہیں. اس میں پابندی کا ذکر نہیں تھا, جائزہ لینے کا ذکر تھا, اور نہ ہی کابینہ نے 27 مارچ کے اپنے اجلاس میں ایسی کسی بھی پابندی کی منظوری دی تھی. مگر پھر بھی 25 مارچ کو ڈی جی آئل کی طرف سے ایک خط میں کمپنیز کو پہلے سے بکڈ کارگوز کو منسوخ کرنے کی ہدایت کر دی گئی. اس عمل کے لیے صرف وزارت پیٹرولیم ذمہ دار ہے. رپورٹ کے مطابق کوئی بھی عام آدمی یہ بات سمجھ سکتا ہے کہ تیل کی درآمدات پر یہ پابندی تاریخ میں سب سے کم تیل کی قیمتوں کے وقت پر کی گئی. اس موقع پر تیل کی درآمدات پر پابندی لگانا دانش مندی کے خلاف تھا. رپورٹ کے مطابق اگر وزارت پیٹرولیم نے احتیاط سے کام لیا ہوتا تو وہ لوکل ریفائنریز سے فروری سے لے کر مارچ تک اسٹاک کی منتقلی کو یقینی بناتی اور ایسی پابندی کی ضرورت ہی نہ پڑتی. مزید یہ کہ اگر آئل مارکیٹنگ کمپنیز کا درآمدی کوٹا بڑھا دیا جاتا تو ملک کو زر مبادلہ کی مد میں کافی فائدہ پہنچتا. رپورٹ کے مطابق درآمد پر پابندی کے نوٹیفیکیشن اور بعد میں اسے واپس لینے سے سپلائی چین متاثر ہوئی. اگر چیزوں کو بہتر طریقے سے ڈیل کیا جاتا تو حکومت سمیت کمپنیز اور صارفین کو بہت فائدہ پہنچتا. رپورٹ کے مطابق دیگر کمپنیوں کی غفلت کا سارا بوجھ وزارت پیٹرولیم نے سرکاری کمپنی پی ایس او پر ڈال دیا. جون کے مہینے میں پی ایس او کو مجبور کیا گیا کہ وہ مہنگے داموں تیل درآمد کر کے کم قیمت پر فروخت کرے, جس کی وجہ سے پی ایس او کو 7 سے 8 ارب روپے کا نقصان ہوا. یعنی جو پرائیویٹ کمپنیاں تھیں انہیں فائدہ پہنچایا گیا, انہوں نے تیل درآمد کر کے ذخیرہ کرنا شروع کر دیا, اور جب حکومت نے تیل کی قیمتیں بڑھائیں تو مہنگے داموں ان پرائیویٹ کمپنیز نے اسے فروخت کرنا شروع کر دیا. مگر جو حکومت کی اپنی کمپنی ہے اس سے مہنگے داموں درآمد کرایا گیا اور سستے داموں فروخت کرایا گیا. دونوں صورت میں نقصان حکومت اور عوام کا ہوا, لیکن فائدہ پرائیویٹ کمپنیز لے کر چلی گئی. رپورٹ کے مطابق کوئی بھی دلیل اس فیصلے کی وجہ سے پڑنے والے اثرات کا ازالہ نہیں کر سکتی, جس کی وجہ سے جون میں پیٹرول کے بحران کا پیدا ہونا بھی شامل ہے. رپورٹ کے مطابق وزارت پیٹرولیم اسٹریٹجک اسٹوریج کو تیار کرنے میں ناکام ہوئی. عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں گرنے سے پاکستان کو بہت فائدہ پہنچتا. اسٹریٹجک اسٹوریج کی وجہ سے بھارت نے بہت فائدہ اٹھایا اور عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں گرنے کے بعد اس نے اپنے اسٹوریج کو بھر دیا, جن میں کمرشل اور اسٹریٹجک پیٹرولیم ریزرو دونوں شامل ہیں, اور بھارت نے 50 ملین بیرلز کی فلوٹنگ اسٹوریج بھی رکھی. رپورٹ کے مطابق عالمی منڈی میں مارچ اور مئی کے مہینے میں تیل کی قیمتیں تاریخ کی گراوٹ کا شکار تھیں
اور جون کے مہینے میں پاکستان میں پیٹرول کا بحران پیدا ہو گیا۔ یہ ایک ایسی افسوسناک کہانی ہے جس میں ایک موقع کو، ایک اپارچونٹی کو بحران میں بدل دیا گیا۔ کمیشن نے اپنی سفارشات میں پیٹرولیم منسٹری کی کارکردگی پر بھی سوالات اٹھائے اور کہا کہ کمیشن یہ سفارش کرتا ہے کہ غیر قانونی طور پر امپورٹ اور مقامی کوٹے کے اجرا پر ڈی جی آئل کے خلاف محکمہ جاتی اور قانونی کارروائی کی جائے۔ اس کے علاوہ سیکریٹری پیٹرولیم کے کردار کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ کابینہ کو پیٹرولیم مصنوعات کی درآمدات پر پابندی کی سفارش کے حوالے سے تسلی بخش وضاحت نہیں دے سکے، اس لیے کمیشن ان کے خلاف کارروائی کی سفارش کرتا ہے۔ اس کے علاوہ کمیشن نے سفارش کی کہ وفاقی حکومت بحران کے دوران غیر قانونی طریقے سے منافع کمانے والی آئل کمپنیوں سے ریکوری کرے۔ یہ ہے کمیشن کی رپورٹ اور اس کی سفارشات۔ مارچ اور اپریل میں دنیا بھر میں تیل کی قیمتوں میں واضح کمی آئی کورونا کے بعد۔ یہ بہترین موقع تھا کہ حکومت اس سے فائدہ اٹھاتی، تیل کو ذخیرہ کرتی، فیوچر کے لیے آرڈر کرتی، مگر حکومت نے تیل کی قیمتوں میں ریکارڈ کمی کا فائدہ اٹھانے کا موقع ضائع کیا۔ دنیا میں تیل ہی تیل تھا مگر خریدار نہیں تھے۔ پاکستان میں خریدار ہی خریدار تھے مگر تیل نہیں تھا۔ جون 2020 میں پاکستان سے تیل غائب ہو گیا اور عوام کو مہنگا 150 روپے فی لیٹر ہائی اوکٹین خریدنے پر مجبور کیا گیا۔ یہ بات ہم نے ندیم بابر صاحب کے سامنے بھی رکھی۔ پورا پیٹرن نظر آ رہا تھا پچھلے 8-10 دن میں، اور جو میڈیا پر رپورٹ ہو رہا تھا، سوشل میڈیا پر نظر آ رہا تھا کہ شارٹیج پیدا ہو رہی ہے اور جو اس وقت پیٹرول پمپس ہیں وہ ہائی اوکٹین مہنگا بیچ رہے ہیں، اور اگر کوئی نارمل پیٹرول لینے بھی آئے تو اس کو کہتے ہیں کہ جی نارمل پیٹرول تو نہیں ہے، ہائی اوکٹین ڈلوانا ہے تو ڈلوا لو، اور ہائی اوکٹین ڈال رہے ہیں۔ اس میں مسئلہ یہ کہ وہ ٹھیک ہے، ہائی اوکٹین ایک ڈی ریگولیٹڈ پروڈکٹ ہے، جب آپ نے پیٹرول سستا کیا تو انہوں نے وہ مہنگا رکھا، وہ مہنگا رکھ سکتے ہیں، مگر ڈی ریگولیٹ کیا جاتا ہے کمپٹیشن کے لیے، کارٹلائزیشن کے لیے نہیں، اور کارٹلائزیشن سے بچانا عوام کو حکومت کا کام ہے۔ آپ لوگوں نے نہیں بچایا، پی ایس او حکومتی ادارہ ہے وہ بھی ساتھ مل گیا۔ ہم اس پہ آلریڈی انکوائری شروع کر چکے ہیں، چونکہ پی ایس او ہماری اپنی کمپنی تھی اسٹیٹ کی، آپ سمجھ لیں although it's a listed independent company، ہم نے امیجیٹلی ان کو نوٹس بھیجا کہ آپ ہمیں بتائیں کہ پرائسز نیچے آئی ہیں تو آپ نے ایچ او بی سی کو ایڈجسٹ کیوں نہیں کیا۔ گزشتہ سال اپریل میں جب عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں ریکارڈ کمی آئی تو اس وقت وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے پیٹرولیم ندیم بابر نے موقف اختیار کیا تھا کہ ہم نے وزارت بحری امور کو کہا ہے کہ ایک فلوٹنگ سٹوریج بنائیں اور اپنے ٹینکرز میں تیل ذخیرہ کر لیں، ساتھ ہی ہمارے پاس جتنی بھی ذخیرہ کرنے کی صلاحیت ہے اس میں بھی چند مہینے کے لیے ذخیرہ کر رہے ہیں۔ ہم نے میریٹائم منسٹری کو کہا ہے کہ آپ ہمارے لیے کوئی فلوٹنگ سٹوریج کریٹ کریں۔ ہم نے ان کو کہا ہے کہ جی آپ ہمارے لیے سٹوریج آن واٹر کی کوئی پروپوزل بنا کے لائیں۔ مین وائل ہم جو ایگزسٹنگ سٹوریجز ہیں ان کو کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو ٹاپ اپ رکھیں تاکہ جو بھی حاضر پرچیز، ریڈی پرچیز میں ہم بینیفٹ لے سکتے ہیں وہ تو لیں اور اس کو چند مہینے کے لیے سٹور کر لیں۔ اس پر ہم نے وزیر برائے بحری امور علی زیدی سے رابطہ کیا تھا اور پوچھا تھا کہ وزارت پیٹرولیم نے آپ کی وزارت سے تیل ذخیرہ کرنے کے لیے فلوٹنگ سٹوریج کا کہا تھا تو وہ کیوں نہیں کیا گیا؟ تو علی زیدی صاحب نے جواب دیا کہ یہ بات مجھے وزارت پیٹرولیم نے نہیں کہی تھی، بلکہ میں خود کابینہ میں سمری لے کر گیا تھا کہ تیل بہت سستا مل رہا ہے۔ وزارت بحری امور نے فلوٹنگ سٹوریج کے لیے پروپوزل بنایا ہے مگر وزارت پیٹرولیم نے اسے مہنگا کہہ کر مسترد کر دیا۔ اس کے علاوہ ندیم بابر نے مستقبل کا پلان بھی بتایا تھا کہ کال آپشنز کریں گے تاکہ مستقبل میں بھی پاکستان کو سستا تیل ملتا رہے۔ پورا پلان بنا لیا ہے، منسٹری آف فائنانس کو دے دیا ہے تاکہ پاکستان کو مستقبل میں بھی سستا تیل ملے۔ منسٹری آف انرجی نے منسٹری آف فائنانس کے ساتھ مل کے پورا پروگرام بنا کے بینکوں سے ڈسکس کر کے وہ سارا اس کی خد و خال بنا کے منسٹری آف فائنانس کو دے دیا۔ اگلے ہفتے، 2 ہفتے، میکسیمم 3 ہفتے میں فائنانس ڈپارٹمنٹ اس کو ان پلیس کر دے گا۔ اور پھر پاکستان سے تیل ہی غائب ہو گیا اور پھر ندیم بابر صاحب نے خود بتایا کہ پاکستان نے سارے سودے بڑھتی ہوئی قیمتوں پر کیے، کچھ ذخیرہ نہیں کیا، جس کی وجہ سے قیمتیں بڑھائی جا رہی ہیں اور لوکل مارکیٹ میں بڑھ رہی ہیں۔ 18 مئی کو پی ایس او نے $21 بیرل کے حساب سے تیل کا کارگو خریدا۔ 28 مئی کو یہ بڑھ کے $31.27 ہو چکی تھی اور 20 جون کو یہ $44.54 تھی۔ سمجھ لیں آپ مہینے ڈیڑھ کے پیریڈ میں یہ تقریباً 112% جیسے عمر بھائی نے کہا بڑھ چکی۔ اب اس تناظر میں آپ کو جو انکریز ہوا ہے 25 روپے کا پیٹرول میں اور 21 روپے کا ڈیزل میں، اس کو شامل کرنے کے بعد پیٹرول کی پرائس ہماری اس وقت 100 روپے ہے۔ پاکستان میں تیل کی کمی ہو گئی، پاکستان کے پاس 20 دن تک کا ذخیرہ بھی نہیں تھا، یہاں تک کہ سرکاری کمپنی پی ایس او کے پاس بھی محض 18 دن کا اسٹاک رہا، اور پھر جون میں درآمد بڑھائی گئی